وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبناته وعشيرته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. بابا سے روشن الصلاۃ والسلام. نہایت ہی واجب الاحترام علی مقام ذی احترام مہمان ذی وقار اور فخر السادات سید السادات حضور اللہ شاہ صاحب جو بھی ملاقات دی ہے تو دل کھل جاتا ہے سید زادے کی زیارت کرنا اور مہمانان ذی وقار شفیع مصطفیٰ صاحب اس ٹائم طلب مشکل ہوتا ہے گفتگو کرنا. ویسے تو علی کا تقریباً 15 دن تو کل ڈاکٹر صاحب ویسے صاحب کے فجر تو بعد پھر جمعہ میں جو رات پیر مہان صاحب تو میں بہرحال بھی حاضر ہو گیا. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے محافل یعنی 12 روزہ محافل اکثر مساجد اندر و آج کل بنائی جا رہی ہیں الحمدللہ. یہ بھی اس بات کی کڑی ہے کہ بعد نماز فجر اس مسجد اندر بھی سرکار کی میلاد محفل سجائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سلام علیہ برکت عطا فرمائے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. وہ سارے بندے نے ترجمہ کیتا ہے, اچھی کوشش کی ہے کہ اللہ فرمائے مومنوں بڑے احسان کیتا ہے تواڈے نے جب رسول بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ میں اتنے مختصر ترجمے کا قائل نہیں, بڑا شارٹ کٹ کیتا ہے بندیاں نے, بڑی کوئی کئی جلدی سی ترجمہ کرنے اندر کئی میں جلدی بھی ہوندی ہے نا, فٹافٹ اپنا معاملے نو ختم کرنا. اس آیت کریمہ نو اگر تسی غور نال پڑھو تو یہ 4 جز نے. تسی سمجھو کہ بات ہوں. پہلے ہے لقد. لقد یہ مطلب ہے شک نہ کرنا, شک نہ کرنا. تے جے خطاب مومنین نو ہے تے کنوں آکھے شک نہ کرنا. مومن تے شک کر دے ہی نہیں. جنوں ایک رائی دے دانے دے برابر ہوئی ذات مصطفیٰ تے شک مومن ہو نہیں سکتا. نماز ایمان دی علامت نہیں, مسیطے ہونا ایمان دی علامت نہیں, تسبیح کرنا ایمان دی علامت نہیں. ایمان دی علامت محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے جی او نہیں تے پھر کچھ نہیں, تے جو سب کچھ ہے تے پھر کنوں آنکھیں شک نہ کرنا. یہ کنوں آنکھیں اللہ نے شک نہ کرنا. یا کچھ مومنین نو آنکھیں تو مومن دی شک ہی نہیں کرتا. اور گل بھی بڑی مضبوط بات ہے. ہر قد اور ہر لقد جتنا کہ شک نہ کرنا. کبھی غور نال قرآن پاک پڑھو, ہر قد اور ہر لقد کے پیچھے شان مصطفیٰ ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، درجات مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، حضور دی عظمت دی، حضور دی شان ہے. جتنا کہ شک نہ کرنا، ہر قد اور ہر لقب دے پیچھے سرکار دی شان ہے. اگے ہے من اللہ، وہ مسئلہ تو سمجھ آ جائے گا. لقد شک نہ کرنا، ٹھیک ہے. اگے ہے من اللہ، ادھر ترجمہ کریے من اللہ. اپنے اپنی کوشش ہے نا بندے دی، کما حقو تو کوئی بھی نہیں کر سکیا. اپنے اپنی کوشش ہے، اپنا اپنا اللہ جنہی توفیق عطا فرمائی. ہر بندہ اپنی کوشش کرتا ہے سرکار کی بارگاہ حاضری لگوان دی. من اللہ ہو، پہلے ہے کہ شک نہ کرنا، پھر اگے من اللہ ہو. ادھر ترجمہ سنو. او کلے ہی اللہ نو مننا لے ہو، اللہ نو مننا لے ہو. اس بات صفیہم رسولہ، اونا دے ایمان کے شک نہ کرنا جنہ دے بیچ میرا رسول تسلیم لے گیا ہے. آئے ہائے ہائے، لقد شک نہ کرنا. من اللہ ہو، کلے اللہ نو مننا لے ہو. اللہ المؤمنین، اونا دے ایمان کے شک نہ کرنا. اس بات صفیہم رسولہ، جنہ دے بیچ میرا رسول تسلیم لے گیا ہے. اور یہ کسی گلی تے محلے دا ذکر نہیں، یا کسی مسجد تے مدرسے دی گل نہیں. فرمائے اونا دے ایمان پہ شک نہ کرنا جنہ دیا پشتا اور جنہ دے رحمان اندر حیات تسلیم لے کے آیا. آئے ہائے آئے ہائے جنہ دی. اور یاد رکھنا بات، نبی کسی بھی نبی دے والدین نو مسلمان ہونے واسطے کلمے دی محتاجگی نہیں. یہ جاہلہ لوکاں نے آکھیا جی کل حضور دے والدین کلمہ نہیں سی پڑھیا جی ایسی ایسی. میں تے کدی کلمے تے بحث نہیں کی تھی، کیونکہ جتھے نبی دا لطفہ اللہ نے رکھے نا کسے نبی دا بھی. اللہ نے دو چیزاں دیکھی ہیں میجر کی. ایک تے او دا قبیلہ اچھا ہوئے، جتھے نبی نے ہونا قبیلہ اچھا ہوئے. اور دوسرا اس ماں کے پیو نے ساری زندگی کبھی شرک نہ کیتا ہو. منو ایک بسور ایگزامپل، منو ایک بکھاؤ ماں ایسی جنہی مشرکہ ہوئے تو پتر نبی ہوئے، باپ مشرک ہوئے تو پتر نبی ہوئے. پاسبل ہی نہیں. ماں پہلو پاک ہوندی ہے، نبی بعد میں چلتا ہے. باپ پہلے پاک ہے، نطفہ نبوت بعد میں چاہیا ہے. تو اس واسطے ہر نبی آلہ، ہر نبی دی عظمت آلہ، ہر نبی دی ماں آلہ، باپ آلہ. لیکن ادھر میرے نبی کو جتنی بھی فضیلت ہے کلی جزوی نہیں. تو جس طرح ہر نبی دی ماں آلہ، باپ آلہ، تمام انبیاء دے والدین ایک پاسے کہ والدین مصطفیٰ ایک پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور دے والدین ایک پاس ہے، حضور دے ماں باپ سب نال والا. یہ پہلا درجہ جنہاں دے وچ حضور تشریف لے کے آئے. انبیاء حضرت سیدہ حوا پاک تو لگ کے جناب آمنہ پاک تک، حضرت آدم تو جناب عبداللہ تک، سارے مومنین جنہاں دے وچ میرا نبی تشریف لے کے آئے. اور دوسرا شعبہ یہ ہے کہ کوئی جنہاں دے وچ حضور آئے کہ دوسرے او نے جدے حضور دے وچ آئے. سب آلہ نے نا. آئے ہائے پہلے او جنہاں دے وچ حضور آئے نے وہ کون نے؟ والدین انبیاء. کہ دوسرے او جدے حضور دے وچ آئے وہ کون نے؟ وہ ہے اولاد مصطفیٰ، اولاد رسول. اور اسی طرح جس طرح حضور دے والدین ورگے کسی دے والدین نہیں، حضور دی اولاد ورگی کسی دی اولاد نہیں. تمام نبیوں دے ماں باپ ایک پاسے، حضور دے والدین ایک پاسے. تمام نبیوں دی بیویاں ایک پاسے، حضور دی بیویاں ایک پاسے. سب نبیوں دے اولاد ایک پاسے، میرے نبی دی کلی فاطمہ تو زہرا ایک پاسے. آئے 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 سلام اللہ علیہ. اللہ اکبر. تو اس تو بعد دو پہلا وہ جنہاں دے وچ حضور آئے، حضور دے والدین کریمین علیہ السلام، اور دوسری حضور دی اولاد پاک یعنی حضور دے وچ آئے. اور تیسرے نے وہ یعنی حضور دے ول آئے.
انہیں اصحاب مصطفیٰ تے چوتھے آ بیٹھے نے جنہاں وال ہن بھی سونا آ جاتا ہے. آئے چوتھے آپ غلامان مصطفیٰ کریم بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں وال سونا ہن بھی تشریف لے کے آ جاتے ہیں. تو اس طرح یہ چار کیٹیگریاں نے میں اپنی ناقص عقل نہ پیش کی ہیں. ہن دوسری یہ ہے حضور قبلہ پیر صاحب، دوسری یہ ہے کہ وہ کون نے جنہاں دے اوتے احسان کیتا ہے. ہن احسان والے پاسے آؤ نا عابد صاحب، ویلکم تو وہ کون جنہاں دے اوتے احسان ہویا ہے. تو وہ دے بھی پہلا درجہ انبیاء دا ہے. چلو نائب خدا دی بارگاہ چلائے چل 350 سال آدم روئے. ہائے ہائے 350 سال کمڑے بندے جڑے جواز جی خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی، بے وقوف جاہل کٹے کیتے نے خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. تو اپنے دل نو پوچھ جے تیرے چ غیرت ہے، پوچھ غیرت ہے تے منڈے دی سالگرہ کر لگے کدی مسئلہ نہیں پوچھا مولوی نو مسیتوں آ کے، سود تے پیسے رہ لگے کدی مسئلہ نہیں پوچھا مولوی نو آ کے، منڈے دے ولیمے دے ہوتے 20 قسم دے کھانے پکا کے کدی نہیں پوچھا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز. جب میلاد دی واری ہوئی یہ جی جائز ہے کہ نہیں، باقی سارے جائز کام کر لینا. تو کیسی جہالت ہے، کیسی بے وقوفی ہے. میں نے کہا کہ حضور کی محبت ہے ایمان، کہ محبت اندر سارا کچھ جائز ہوتا ہے. ہائے 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 جتنے محبت ہوگی تو آبجیکشن نہیں ہوتا، محبت سارا کچھ جائز ہے. اور اسی کدی نجائز کام کیتا ہی نہیں. اسی وہ کرنے ہیں کہ حضور خوش ہو خدا خوش ہو. سرکار نو خوش کرنے واسطے بیٹھے نا پا. اللہ اکبر. تو 350 سال جناب آدم علیہ السلام ہوئے تے غلطی بھی کوئی نہیں. میری تیری اوقات نہیں میں آخا نبی نے خطا کی تھی، نبی نے غلطی کی تھی، میری حیثیت نہیں. میں تے اپنے گرے پانچ منہ پاواں ہزاراں گناہ میں لبڑے تبڑے ہواں، سارے زمانے نے کھلنا تے سیمنٹ تے سریے کھا کے نبی دی خطاواں لبدا پھراں. میرے میں کہنا نبی معصوم من الخطا ہے، اور نبی سے جو ہوتی ہے وہ خطا نہیں ہوتی رضا ہوتی ہے. جس طرح جناب آدم رضا الہی نال زمین تے آئے 350 سال ہوئے تے معافی کیوں نہیں ملی؟ خطا بھی کوئی نہیں، گناہ بھی کوئی نہیں، نہ نبوت واپس لئی نہ خلافت واپس لئی ہے. تے 350 سال اتنا لمبا پروسیس. سنو پھر سید زادے بیٹھے نے رانا صاحب دو سارے دوست اب بدر صاحب تشریف فرما نے. سنو 350 سال معافی نہیں ہوئی. آدم جڑی دعا سی بغیر وسیلیوں منگ رہے سن. ہائے 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 جڑا نہیں بولنا تو نہیں نہ بولنا، بغیر وسیلیوں دعا سی. رب آخیا تو میرا نائب خلیفہ ہے، روڑا بھی کوئی نہیں، دعا منگنا پیا تے جے تینوں بغیر وسیلیوں معافی دیتی تیرے اگوں اولاد نو موقع مل جانا ہے. آکھن گے لو جی وسیلے دی لوڑ ہوندی تے ساڈے ابا ہی نہ پا لیندے. تو 350 احسان کیے. فرمایا جدوں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کے آدم علیہ السلام کے سامنے کھلو کے اذان پڑھی، اس حالات اندر سیدنا جبریل امین علیہ السلام آ کے اذان پڑھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. جدوں وچ میرے حضور دا نام آیا، حضور دا نام آیا جس نے تو حضرت آدم آکھے جبریل محمد کون ہے؟ تو جناب جبریل امین یاد کروایا. فرمایا یاد نہیں، جدوں تیرے جسم سے ضرور داخل کی تھی کہ تیرے کچھ نام یاد کرائے گئے سن. حضرت آدم آکھے ہاں بالکل مجھے یاد آ گیا. جدوں میں اکھاں کھولیاں تے میں ویکھیا جنت دے درختاں دے پتیاں تے نام لکھیا سی محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں ویکھیا جنت دے دروازے تے نام لکھیا ہے. جبریل آکھیا ہن یاد ہی آکھیا ہو تے لیندا کیوں نہیں پھر؟ یا اللہ تینوں اس نام دا اللہ احسان کیے. فرمائے او یار آئے جہدے صدقے نال تہاڈیاں دعاواں قبول ہونیاں. یہ مطلب کہ حضور انبیاء واسطے بھی رحمت بن کے تشریف لے آئی رہی، اور انبیاء تے احسان وجود مصطفیٰ دا. اے گل غور نہ سنو تانوں شعر سناواں میں. اللہ اکبر. انبیاء تے احسان ہے حضور دے آن دا. اور احسان حضور صحیح ہے کہ احسان کی. فرمایا آدم وہ یار عطا کیتا جہدے صدقے نال تہاڈی دعا قبول ہو رہی. جس وقت آپ نے واسطہ پایا یا اللہ تینوں محمد نام دا واسطہ ہے تو آواز آئی اینی گل سی آدم اس نام دا واسطہ کدی پہلو ہی پا لینا، انہاں لمحہ کام ہی نہیں سی بنا.
معلوم ہے مسلمان بھائیو حضور دا مشکل کشائی واسطے حضور دا نام ہی کافی ہے، برکت واسطے مشکل کشائی واسطے حاجت روائی واسطے حضور دا نام ہی کافی ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں۔ ماشاءاللہ آواز برا ذرا مل کے باواز حضور دی نام تے سواب ہوئے گا۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں۔ پریکٹیکل کر کے دیکھ لو مسلمان بھائیو، میرے آقا نے فرمائے کر پتر پیدا ہوئے خدا نام میرے نام دیتے رکھیا کرو۔ حضور کیوں فرمائے جس گھر میں محمد نام کا بندہ ہوئے گا اتنے رزق نہیں مکے گا، دسترخوان کے محمد نام دا بندہ بیٹھا ہوئے وہ تو رزق ختم نہیں ہوئے گا۔ میں کہ جتے حضور دی نسبت نال محمد نام دا بندہ بیٹھا ہوئے وہ تو دسترخوان کو رزق نہیں مکدا، جتے محمد آپ بیٹھے ہو جتے چند گھڑیاں چند سال شیر ابی طالب ہوئے مسلمان بھائیو نبی دسترخوان تے بیٹھے ای بجائے علی دا لنگر آج بھی نہیں ختم ہوتا، جو کہ علی دے باپ دے دسترخوان تے میرا نبی پرورش پا کے ہوتا ہوئے ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ دسترخوان کو نہیں سکتا جتنے چند سال گزارے ہوں اتھوں لنگر نہیں مکدا، دسترخوان نہیں مکدا، جتنے ہی 100 سال گزر گئے ہوں اس مدینے جو لنگر کے لئے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ۔ مل کے لپا لو بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام۔ تو معلوم ہے مسلمان بھائیو حضور دے والدین سب نلوالا، حضور دی اولاد آلا، حضور دی بیوی آلا، حضور دے صحابہ آلا، حضور دے غلام ساری کائنات نلوالا، حضور دا قرآن سب نلوالا، حضور دی امت ساری امتہ نلوالا ہے۔ یہ وہ امت ہے جنہی آج بھی امام الانبیاء دے تذکرے کر کے گلیاں سجا کے حضور دا ملاد بنا کے دس دے لوگ کو نبی پاکاں والا ہے ذکر بھی پاک ہی کر دے دے۔ جو سے میں دسو سرکار تشریف لے مکے دے اندر کسے کافر نے خوشی کی تھی؟ بولو نہیں نہ کی تھی، کیوں بلا؟ انہوں نے تعلق ہی کوئی نہیں، کافران نے تعلق ہی کوئی نہیں، انہوں نے کیا تھی کیوں خوشی کرنی ہے؟ اور پھر 55 تو لاکے اعلان نبوت تک ایک کافر بھی ایسا نہیں جنہیں خوشی کی تھی ہوئے جدو خوشی کی تھی غلامہ نے کی تھی ہے۔ ایمان والے نے انہاں چھے کدیا وہ غریبان دے محلے یا رسول اللہ، کدیا وہ غریبان دے محلے، کدیا وہ غریبان دے محلے یا رسول اللہ۔ یہ غلام مسلمان بھائیو آج نے محفلان سجا کے حضور دے ذکر کر دینے، حضور نے نعتاں پڑھ دینے، کیوں انہوں نے پتہ ہے کون والے نشان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آن والا رحمت کائنات بن کے تشریف لے آئے اور آن نال بیڑے پار ہونے نے آن والا نبی انہیں شانہ دا مالک ہے جنہیں سچے نہ رب کار عطا کردہ ہے، اولاد عطا کردہ ہے، جنہیں سچے نہ اللہ وحدہ لا شریک
رزق عطا کرتا ہے، اولاد عطا کرتا ہے، مال جان سب کچھ ملیا ہے حضور دے صدقے نال ملیا ہے۔ یہ دستاراں تے پگاں حضور دے صدقے نال ملیاں ہوئیاں نے، علم تے علم حضور دے صدقے نال ملیا ہوا ہے، مسیتاں مدرسے سب کچھ نبی دے صدقے وچ ملیا ہوا ہے۔ رب نے فرمایا اے مازار دے کاجل والیاں محبوبہ سونے تیرا تیرے منن والا ہوئے گا، تیرا ملاد منان والا ہوئے گا، تیرے نال پیار کرنے والا ہوئے گا، تیرے نال محبت کرنے والا ہوئے گا، پاویں رنگ دا کالا بلال ہی ہوئے کعبے دی چھت سے کھڑا کر دیتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتھے برادری کنبہ قبیلہ نہیں، ماں سوائے سادات کو کوئی ماں نے لال نہیں جمعہ جڑا سیدہ کا مقابلہ کر لوے، تو کر سکتا ہے؟ بڑی سر توڑ کوشش مولوی کر دے برابریاں کر دی، وہ جم سکتا ہے؟ کیونکہ سید تے برکت دام میں جو دا نانا اور مصطفیٰ ہوئے تھے، اور ماں سیدہ زہرا ہوئے تو لیاؤ نا اور بابا علی ہوئے، پہلو دے دے ہونے پہنے نے تے جے نہیں تے پھر مان لو کہ حضور دا خاندان ساری کائنات رہنے والا ہے۔ لیکن کیا کی کما میں کل جمعہ دیوے کہ کی دل روندہ ہے، دل روندہ جس شعبے کے اندر سیدہ نو جتیاں بکھائیاں جان اوتے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھیا جا سکتا ہے۔ اوتے کی پروڈکشن تیار ہو رہی ہے جی، کی تیار کیتا جا رہا ہے، اور جس مدرسے میں سادات کی گستاخ پیدا کیے جاتے ہیں وہاں سے بچے ہٹا لو، وہاں سے اٹھا لو بچوں کو، وہ بچے تمہاری خاندان کی تباہی کا باعث بن جائے گے۔ ہاں کیونکہ وہ قرآن دی نس دے منکر ہو جان گے، حدیث رسول دے منکر ہو کے خاندان دا بدماش دے بن جان گے، عالم نہیں بن لگے، عالم اتھے بنن گے جڑے صحیح العقیدہ۔ اور پھر جے تسی گل کرو تے رب کعبہ دی قسم چکے آنا پیا سید تے پیر رکھ جب اتھے رحمتاں دا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جو سادات سے محبت کرتے ہیں وہی صحابہ والے ہیں۔ صحابہ کا طرز زندگی یہ تھا کہ وہ آل رسول سے محبت کرتے تھے، اور آل رسول کا یہ طرز امتیاز تھا وہ صحابہ رسول سے محبت کرتے تھے۔ یہ ہمیں ضمناً بات آ کہ جیسی صحابہ دا نام آ کہ آل دی مخالفت کی تھی نہ سمجھو تو صحابہ خوش ہو جائیں گے، تو انہوں کنے آکھا بھی آل رسول دی مخالفت کر کے تے صحابی خوش ہو جائیں گے، یا صحابی رسول دی مخالفت کر کے آل رسول خوش نہیں، پوسیبل نہیں۔ آل دی مخالفت کی تھی کہ صحابہ ناراض ہوں گے، صحابہ نے کی تھی آل ناراض ہوئے گی، اور فرد واحد وہ شخص عالی شان ہے جرا حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنے والا ہے، ہر نسبت دا احترام کرنے والا ہے۔ مسلمان بھائیو چونکہ بات کا میلاد مصطفیٰ دی کرنا پیا، چلو آؤ تانوں ایک واقعہ بھی سنا دیں، کیونکہ واقعات لگے ہیں آج کل لوگ واقعہ سنا دیں تانوں۔ ہن آج کل واقعاتی فلانا مولوی واقعہ بڑا سونا بیان کر رہا ہے، واقعہ دی حیثیت نہیں ہوندی، واقعہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو میں سنانے لگا ذمہ داری نال ہوئے گا، واقعہ دا واقعہ، ذوق دا ذوق تے عقیدے دا عقیدہ۔ پھر بولو زور نہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک جگہ تے میلاد مصطفیٰ کریم دی محفل سجی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عالم دین بیان کر رہے سی میلاد سرکار دا، بیان کر دیں کتاباں موجود ہے، ایک کونے چو سائل کھلو گیا مسیح تے اٹھ کے، ایک منگن والا مانگت سائل کھلو گیا، اٹھ کے آندھا جی میں بڑا غریب ہاں، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ عالم دین نے آکھے جیڑا بندہ انہوں جنہیں روپیے دے گا نا میلاد دی محفل چ بیٹھ کے میں وہ واسطے انہیں دعاواں کرا گا۔ کتاباں چ موجود ہے کہ یہودی دا نوکر آیا، یہودی دا ملازم، وہ کل 3 روپیے سن تے ہے مسلمان سی، تے 3 روپیے سائل نو دے کے تے میلاد دی محفل چ بیٹھ گئے، سائل نو پیسے دے کے میلاد مصطفیٰ کریم دی محفل چ بیٹھا ہے مسلمان لوگ، 3 روپیے دے کے مولوی صاحب دے سامنے کھلو گیا کہ پیر صاحب دے سامنے حضور میرے واسطے 3 دعاواں کرو، کیونکہ میں 3 روپیے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا 10 پہلی کی دعا ہے، انہوں نے کہا جناب دعا کرو میرا مالک یہودی مسلمان ہو جائے۔ نوکرانو مالکان دی خیر منگنی چاہیے، جتھے جدی فیکٹری جدی مل چ کام کرو اتھے آ جاؤ،
گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بسم اللہ حضور. جی علامہ سراج الحق صاحب چشتی گولڑوی تشریف لے آئے. ویلکم، خوش آمدید. توجہ ہے ذرا. دعا کرو جناب میرا مالک یہودی مسلمان ہو جائے. میلادی محفل اندر دعا ہو گئی. دوسری دعا کرو مینوں کو رہائی مل جائے، میں آزاد ہو جاواں. وہ دعا ہو گئی. تیسری دعا سن لو. انہوں نے کہا جی دعا کرو اللہ جیوندیاں جیوندیاں حضور کی زیارت کرا دے. کملی والے محبوب دی دید ہو جائے، حضور کی زیارت ہو جائے. مسلمان بھائیو تین دعا کرا کے مالک دا نوکر واپس جانا ہے پیا. ادھر مالک بڑا بےتاب ہے، میرا ملازم اجے تک واپس نہیں آیا. سامنے نظر پئی ملازم بھی آئے، مالک غصے ہون لگا ہے. اینی دیر بھی لا کے آئے، پیسے بھی کول کوئی نہیں، سودا سلم نہیں لے کے آیا. انہاں کہا میرے مالک میں تیرا نوکر ہاں، حلال ہاں، حلال کم کرنے والا. تیرا نمک حلال ہے، نمک حرام نہیں. میں کہ گل کیتی جتھے کم کرو دی نمک حلالی کرو. یہ نہ ہوئے کہ نالے کم کرو نالے مالک دیاں تسی جڑا مٹی ہوئے. کوئی طریقہ نہیں. جی فیکٹری چ مل چ مزدوری کر دے، جتنے پیسے لیندے ہو او دا دفاع بھی کرو، او دا تیاؤں دی خیر بھی منگیا کرو. فیکٹری چ کام کرے تے فیکٹری والے دی خیر مانگے، تے یہ دین دا کام کرے تے مصطفیٰ دی خیر منگیا کر. ہائے ہائے ہائے. جی حضور دی ملازمت کا ساری کائنات ملازمت، خصوصاً علماء حضرات. اسی جڑا فیکٹری دا مالک ہوندا ہے او دے بچیاں دے بھی احترام کریدا ہے. آخر جی میرے مالک دی اولاد ہے جی، جناب حاج صاحب دے پتر نے جی. اسی جناب کدی کوئی گڑی پٹاکی ماردا ہے، کچھ کردا ہے، یہ حاج صاحب دی اولاد ہے جی، حاج صاحب دے جناب پتر نے، میرے مالک دے پتر نے. میں کہ تو فیکٹری چ کام کرے تے اپنے مالک دے پتر دی خیر منگے. کدی کدی مدینے دے تاجدار دے پتر دی خیر بھی منگ دے گا. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. افتخار بھائی اندر آ جاؤ. توجہ ہے جی حضرات. میرے تے یقین کر لو، میرے تے یقین کر لو. واقعی ہے، میرے تے یقین کر لو. میرے دوست بھائی نے. اللہ اکبر. انہیں کہا میرے مالک ساری گل سنائی. میں اس طرح جا رہا سا، راہ وچ میرے آقا دے میلاد دی محفل سجی ہوئی سی، حضور دا میلاد منایا جا رہا سی. میں میلاد دی محفل دے سائل میں رویے دے کے بیٹھ گیا. جس نے مسلمان بھائیو مالک نے آخیا دس رہی. انہیں کہا میں تین دعا کرائیں لکھی. انہیں کہا پہلی دعا تیرے مسلمان ہوندی. ادھر مالک کو پتہ لگا ہے میلاد دی محفل کے اندر میرے امام کی دعا کرا کے آیا ہے، اور اس زبان کے اسے میرے کلمہ جاری ہو گیا. مزہ لو گلدہ. میلاد دی محفل چار دعا جی لکھی تھی اللہ قبول فرما لیتا ہے. مالک دی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو گئے. دوسری دعا میں آخر میری آزادی دی. انہیں آخر جا کے مو آزاد کر دیتا ہے. مالک یہودی دا نوکر لے پیا. میں یقین ہو گیا ہے میری تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی. تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی. ادھی رات دا ویلا آیا مسلمان بھائیو. مالک کے نوکر دو میں آرام کر دے پے نے. ادھی رات دا ویلا آیا. پہلو اکھ لگی پھر کھلی. پہلو لگی پھر کھلی. پہلے اکھ لگی پھر کھلی. کی ہوندا ہے مسلمان بھائیو؟ ایک آوازہ بلند ہویا اٹھ کے کھلو جاؤ. تیسری دعا بھی قبول ہو گئی ہے. جنہوں نے سو سونا تشریف لا کے آ گیا ہے. اللہ اچھا یا علی اللہ. مازار دا کاجل و دوہا دا چہرہ حامیم رکھنگر دو میں مالک کے نوکر کھلو گئے. میں کہ صدقے یا رسول اللہ ملاقات حبیب سعید ہو گئی. آئے ملاقات حبیب سعید ہو گئی. ملاقات حبیب سعید. ملاقات حبیب سعید ہو گئی. سادہ حج اکبری تیری
مرید ہو گئی ساڈا اج اکبری تیری، مل کے کہہ لو ساڈا اج اکبری تیری، تیرا اونچا انعام ہائے آخو بے شک تیرا اونچا انعام نالے نہیں پرچھاواں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں میں مرید یا سیدی یا رسول اللہ تیریاں تک کے اداواں میں اللہ سو زامن باواز بلند اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑی یاد کرنے واسطے شکریہ بہت شکریہ تیریاں تک کے اداواں میں تھوڑا جہا ذوق نہ ذوق ملاؤ تو پھر نہ تھوڑا مل گیا تو تیریاں تک کے تیریاں تک کے اداواں میں نہیں میں نہیں آندا سارے صحابی جانتے بھی تیریاں تک کے اداواں میں تیریاں 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 میں تیریاں تک کے اداواں میں مرید سارا جگ حضور دا نوکر اور ارباں روپیہ لگنے حضور دے میلاد تے قبلہ ارباں روپیہ سارا سال مولوی انرجی صرف کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے نہ چنڈیاں لاؤ شرک ہو گیا بدعت ہو گیا کوئی نہیں مانتا وہ آدھے نے چولے جی یہ تینوں ویکھیے کہ انہوں ویکھیے جی صدقے نہ حصہ ملی ہوئی سارا سال مولوی زور لاؤندے اور پتہ نہیں کی طوفانی بدتمیزی ہے بدعت ہے جی انج ہو گیا آج کل پروفیسر بھی کئی کالجاں دے اندر نا وہ ایجنڈے دے اوتے آئے میں شاہ صاحب علامہ صاحب جو گل ہوئی تھی وہ منڈا ساڈا اپنے سے اسٹوڈنٹ مینوں آندا جی پروفیسر ساڈا آیا ہے فرشتہ ہے میں کہا فرشتہ پڑھاؤنا ہے تو نہیں میرا مطلب فرشتیاں کا بڑا نیک آدمی میں کہا انہوں کی نیکی کی ہوتی وہ جی پہلی گل تھی کہ وہ پیسے تنخواہ نہیں لیندا میں کہتے بڑی چلو اچھی گل ہے رفائی کام ہے تو دور تے وہ کردیں آندے جی ساڈے تے پروفیسر ساڈا دین مضبوط کرتے میں کی ہویا انہاں تو ساڈے انہاں کہا جی یہ چنڈیاں چنڈیاں لاؤندے نے بدعت ہے میں کہا ہن سمجھ لگی میں کہا پتر تینوں نہیں پتا اتھوں تنخواہ نہیں لیندا پچھوں کنی ملدی ہو ان پچھوں پتہ نہیں کنی لبدی ہے تیرے پتر تو بچے ہیں تصور سے نہیں وہ ایجنڈے دوتے آ کے اے جی بدعت ہو گیا جی حرام ہو گیا جی انج ہو گیا جی نہیں کرنا چاہیے بدعت ہے انہوں کوئی بیوقوف جاہل نوں پتہ ہی نہیں کہ بدعت کیڑی شے دا نام ہے بدعت وہ عمل ہوتا ہے میں تے پڑھے لکھے آدمی نہیں علماء بیٹھے نے شاہ صاحب بیٹھے نے علامہ سراج الحق صاحب بیٹھے نے تو عرض بھی دانشور حضرات پڑھے لکھے حضرات بیٹھے نے بدعت وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے سے اسلام کا نقصان ہو ٹھیک ہے قبلہ جدے کرنل اسلام دا نقصان ہوئے ہن تسی من دسنا بدعت کیڑی شے ایتھے لنگر بنڈیا جانا ہے لنگر بنڈے جائے گا بات یہ بدعت ہے یہ اسلام نو کی نقصان ہے بندہ روٹی کھا جائے اللہ دا مخلوق ہے یہ کی اسلام نو نقصان ہے جی اسی باہر دو چنڈیاں لا لیاں تو اسلام نو کی نقصان ہے یا کوئی چنڈا کسی بندے نے چک لیا حضور دے غلام نے یہ اسلام نو کی نقصان ہے یا کوئی خوشبو لا کے سونے کپڑے پا کے حضور دے میلاد ہے یہ اسلام نو کی نقصان ہے اصل گل اسلام نو نقصان نہیں مولوی نو نقصان ہویا ہے بالکل ہوئے 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 اچھا یہ بھی وقت آنا سی یہ بھی ویلا ہونا سی ہوں اگے ہوتا سی کہ جڑا حضور نو مننے وہ سننی ہے اصحاب رسول دا حیا کرے آل رسول دا ازواج رسول دا احترام کرے وہ سننی ہوں مولوی نے جڑا مینوں مننے کو سننی ہوئے گا لو نویں روش نواں ہی تانوں اللہ تعالی تے نواں ایٹم بم ڈگن والا ہے
سنی کا مطلب یہ نہیں وہ کسی مولوی کو مانے یا نہ مانے، سنی کا مطلب یہ ہے وہ زلف مصطفیٰ کا اسیر ہو، سنی کا مطلب یہ ہے وہ بدعقیدہ نہ ہو، خارجی رافضی نہ ہو، سنی وہ ہوتا ہے جو آقا کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ مولوی ناراض ہو جائے کوئی کفر نہیں ہونے لگا، بس مدینے کا تاجدار، حضور ناراض نہ ہوں، باقی جگ ناراض ہو جائے پرواہ نہ کریا کرو۔ ایک مائیا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے دی، بس ایک مائیا تو مل جائیں نہیں۔ جے مائیا بھی پڑھنا ہے کہ اپنی حضور دا پڑھ، چھل لائی سکانے دی، میرے بھی بولے تاجدار گولڑا، اور میں کیوں مائیا تو مل جائے نہیں لوڑ زمانے دی، نہیں لوڑ زمانے دی، نہیں۔ بدعت عقیدت کو بدعت نہ کہو جاہلو، یہ عقیدت ہے کہ جب ایک وقت ایسا آیا، میں بطور ایگزامپل تو مسئلہ سمجھا دیا، سرکار تشریف لے آ رہے سن، ایک انصاری دے باغ دے باہر بہت لوگ جمع ہو گئے، اندر نہ جان، ادھر میرے حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کی گل ہے حضور اندر ایک اونٹ ہے، وہ جناب جڑا جاندہ انہوں بڑھتا ہے کٹتا ہے اگوں، تو یا رسول اللہ وہ انہوں نے بڑا پریشان کیتا ہے، فرمایا پرا ہوں ذرا، حضور نے فرمایا پیچھے ہو ذرا، صحابہ نو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اونٹ جڑا ہے حضور نے نقصان نہ پہنچائے کیتے، سرکار فرمایا پرا ہو جو، حضور اندر تشریف لے گئے، اونٹ نے آ کے اپنا سر حضور نے قدمہ کو رکھ دیتا، اللہ اکبر، اپنا سر حضور دے قدمہ تے، اینا جھوٹا نالو اونٹ چنگا ہے جڑا حضور دے قدمہ دے آ کے سر رکھ کے بیٹھا ہے۔ تو جس وقت رکھے آتے صحابہ نے سارا منظر ویکھ لیا، صحابہ تو بڑا کیڑا مفتی ہو سکتا ہے جڑے پرپردہ یا روش نبوت نے، جڑے نگاہ مصطفیٰ دے پرپردہ نے، انہاں پر کیڑا مفتی ہو سکتا ہے۔ وہ جس وقت ویکھیا نا اونٹ نے حضور دے پیراں تے سر رکھیا ہے، صحابی کہنے لگے کملی والے محبوبہ سونے ہیں، ساڑھے ماں باپ قربان ہن سانوں انکار نہ کرو، اے تانوں سجدہ کر دے پیا، اسی بھی تانوں سجدہ کرنا ہے۔ میرے حضور فرمائے نہیں، سجدہ صرف اللہ وحدہ لا شریک نو ہے، اللہ تو علاوہ اگر کسی کو سجدہ دا حکم ہوندا ہے تے عورت کو حکم ہوندا ہے خامد کو سجدہ کر، صحابہ نے نہیں پتا سجدہ رب نو کرنا ہے۔ کوئی فتویٰ لائے گا مولوی صحابہ تے بے کی آکھیا تو سجدہ رب نو ہے، نہیں، انہوں نے آکھیا سونیا بس اسی تے رب نہیں نہ ویکھیا، اسی تے تیرے کہن تے منیا یا اللہ، اللہ تو بات سب کچھ ساڈا تو ہے، تے جے اجازت ملدی تے صحابی سجدہ کر دے کہ نہ؟ بولو یہ کی آکھو گے؟ یہ عقیدت ہے۔ حضور نے اس عقیدت نو بدعت نہیں آکھیا، یہ نہیں آکھیا بھی نہ 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 حرام ہو گیا، نہیں، فرمایا نہیں انج نہیں کریدا ہوندا۔ حضور نے بڑے پیار نال فرمایا نہیں، اللہ سجدہ صرف اللہ وحدہ لا ہے، تے جڑا نبی دے قدماں تے سجدہ کرن واسطے تیار ہے او نبی دے واسطے چنڈی لاؤن واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ یہ تے چھوٹی جی گل ہے چنڈیاں لاؤنا، یہ تے صحابہ دا تو رہا امتیاز ہے مسلمانوں۔ چلو ایک اور بات سماعت فرماؤ، مقصد کرنا اپنی بات اختصار نہ، سرکار دے دور چ نہیں سی ہویا جی یہ چنڈیاں نویاں شروع کر دیتی نے، ہر سال نواں نواں فتنہ نکلدا ہے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت فتنیاں دا دور ہوئے گا، تسی دروازہ بند بھی کر لو گے فتنے پھر اندر داخل ہو جائیں گے، فتنے پھر اندر آ جائیں گے، یہ فتنہ ہوتا ہے ہر سال۔ تو یہ جی حضور دے دور چ نہیں سی ہویا، کوئی مولوی نو آج تک یہ نہیں دس سکیا کہ حضور دا دور شروع کدوں دا ہویا ہے۔ پہلے یہ تے کنفرم کرو نا مولوی جی تسی آندے پی حضور دے دور چ نہیں ہویا، صحابہ نے نہیں کیتا، تے یہ دسو تے صحیح دور حضور دا شروع کدوں دا ہویا ہے؟ لباں تے مہر سکوت لگ جائے گی، جواب نہیں دے سکن گے۔ تو دور رسول دی گل کرنا ہے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سونے تیری ہاتھ آن والی کڑی پچھلی نالوں بہتر آئے گی۔ اجے نہیں سمجھیا پچھلا دور بھی حضور دا، جڑا گزر رہا ہے یہ بھی حضور دا، جڑا اگوں آن والا وہ بھی میرے مصطفیٰ دا ہے۔ یعنی جڑیاں چڈیاں لگیاں پیچھے وہ بھی حضور دے دور چ لگیاں نے، جڑیاں اج لگیاں نے یہ دور رسول دا ہے، جڑیاں اگوں لگیاں نے یہ بھی دور میرے مصطفیٰ دا ہے۔ رہا مسئلہ ایک اور بڑا پیچیدہ مسئلہ،
حضور قبلہ شاہ صاحب علامہ صاحب بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ یہ جی صحابہ نے نہیں لائیاں چنیاں. چلو جی جدو حضور پیدا ہوئے ادو صحابہ نے چنڈیاں لائیاں. میں کہ صحابی ادو ہے ہی نہیں سن, نہیں سمجھ سکے بات. صحابہ کا تو وجود ہی کوئی نہیں ادو. یہ کیسی جاہلیت ہے. کوئی نہیں حال تا سبحان اللہ کہہ لو ذرا جی. جدو حضور پاک آئے علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے چن, میں کہ صحابہ تو ہے ہی نہیں سن. صحابی تے 40 سال بعد اعلان نبوت تو بعد صحابی بنے. آخر نہیں یہ مطلب تیرے کو پھر جواب ہی کوئی نہیں. میں جواب بڑے نے. اللہ دا فضل ہے, حضور دا صدقہ, اہل سنت ہے, قدر جے نوکر ہاں, غلام ہاں, خادم ہاں, کملی والے محبوب دی آل دا زہرا پاک دے درد کمی ہے. یہ صحیح العقیدہ سنی ہے, نہ خارجی ہے نہ رافضی. صحیح العقیدہ اللہ دے فضل و کرم والا ہے. جواب میں دسنا چاہتا تو یہی آنا نا جدو حضور پیدا ہوئے صحابی نے, میں کہ میں ثابت کرنا, یہ ثابت کریے پھر اجی مان لیں. میں کہ مننا نہیں تسی. یہ تے حضور آکھیا سی میں چن توڑ دیں چن تھلے لا لواں, لاؤ. فرما من لو. انہوں نے من لا گے جدو لائے انہوں نے یہ جادو ہے. میں کہ مننا تسی ہوڑو ہی نہیں. ہوں میں تمہیں پوچھنا چاہنا اگر تمہیں کوئی سوال کرے کہ یہ صحابہ نے چنڈیاں نہیں لائیاں تو کی جواب دیو گے؟ چلو یہ جس دن حضور پیدا ہوئے یہ تو سمجھ آ گئی تو صحابہ کا وجود کوئی نہیں سی. ہوں اگے چلنے پہ تے جے پوچھنا پہ جے ضروری ہو جائے نہیں دسو جی یہ لا پھر تسی کیویں شروع کیتا ہے جے صحابہ نے نہیں کیتا. اگلی گل بھی سن لو. میں وہ صحابی پیش کرنا چاہنا جڑا سب تو پہلا حضور دا صحابی ہے اور تمام انبیاء دا صحابی, رسول الملائکہ, خطیب بیت المعمور کہ سید الملائکہ. جاؤ کسی شعبے نہ مولوی تعلق رکھے انہوں پوچھو جی حضرت جبریل امین صحابی ہیں کہ نہیں؟ بولو جبریل ٹھیک ہے. 1,00,000 کم و پیش 24,000 یا کئی ہزار کر لو انبیاء جڑے نے انہاں دے جبریل امین سب دے صحابی ایڈا مضمون صحابی, ایڈا مضمون صحابی جدہ ہوتے پھر انکار ہی نہیں. میں کہ آؤ جناب سیدہ منا پاک فرماؤں پہیاں نے اور میں جدو امام الانبیاء تشریف لے کے آئے ہیں ماں زاغ دے کاجل والا محبوب دنیا کے تشریف لے کے آئے ہیں. میں کی دیکھی ہے آسمانہ کو 3 چنڈے آئے ہیں. سنیا دی کتاب ہوئے تے نہ منو تے جے موترز دی اپنی ہوئے یہ اپنی ہوئے تے پھر تے مننا صحیح رہے. کیوں بھائی کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, سانو ضرورت کوئی نہیں ہے اپنا مذہب تے بیان کرنا نہیں یار. ابھی اپنے لوگوں کو دسنا تے ہیں نا حقائق ہی نے. جناب سیدہ آمنہ پاک نے فرمایا میں دیکھیں 3 چنڈے آئے ہیں کہ لے کے آنے والا کون ہے؟ حضور دا صحابی. ادھر امام الانبیاء تشریف لے آئے مسلمان بھائیو, ادھر مازاق دے کاجل والا محبوب جو تشریف لے کے آئے آسمانہ تو 3 چنڈے آئے ہیں. ایک چنڈا کعبۃ اللہ جو تلا گیا, ایک چنڈا کعبۃ اللہ شریف تے لگا ہے, ایک سجدہ دے چھت تے لگا ہوا ہے, ایک کوہ طور تے لگا ہے. مسلمان بھائیو یہ بیت المقدس 3 چنڈے جبریل امین لے کے آنے والے ہیں. معلوم ہے جس دن حضور آئے نے نالی صحابی چنڈے بھی لے کے آیا ہے تاکہ روڑا ہی رک جائے, تاکہ ہر پاس ہی روڑے پہ گئے. مسلمان بھائیو اج آیا سلطان عرب دا, اج آیا سلطان عرب دا, اج نہیں عرب دا, اج آیا سلطان بن کے مالک او بہرو بندا جی, اج آیا سلطان. جدے بال آیا وہ بندہ ضرور پڑھے اج آیا سلطان عرب دا, اج نہیں عرب دا, اج آیا. ہر پاسوں سداواں ہوندیاں نے اج آیا سلطان عرب
دا اج فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اج آیا سلطان عرب دا اج بن کے مالک او بہرو بردہ جی اج آیا سلطان عرب مقصد بات کرنا کا مسلمان بھائیو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جناب سیدہ آمنہ پاک ایو آمنہ نے جنہ دے وچ رسول تشریف لا کے آئے فرمایا انہاں دی ایمان تے شک نہ کرنا جنہ دے وچ رسول تشریف لے کے آیا اپنا چوتھا درجہ ہے بھائی جی حضرت صاحب علامہ صاحب مولانا صاحب چودھری صاحب اپنا چوتھا درجہ ہے ایمنیٹ کی چھالا مارو چوتھا درجہ ہے پہلے انبیاء نے جنہوں نے وچ سونا آیا ہے پھر والدین کریمین مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضور دی ازواج حضور دی اولاد حضور دے اصحاب پھر اگے اولیاء کاملین سارے تے چوتھا درجہ ہے جڑے حضور نو مرن والے بیٹھے سارے حضور دے غلام بیٹھے ہو گل یاد رکھنا سیدہ آمنہ پاک نے فرمایا جدوں میں ویکھیا نا میرے حضور آئے تھے اچھا ٹھیک ہے جناب تعمیل میں تعمیل کر توجہ ہے ذرا اللہ اکبر سیدہ فرمائیں جدو حضور آئے سارا کمرہ روشن ہو گیا نالے مطابقت بھی رکھتا ہے تو میں عرض کر جناب سیدہ آمنہ پاک فرمایا پڑھیا میں کہ تو امام الانبیاء تشریف لے صلی اللہ علیہ وسلم میرا سارا کمرہ روشن ہو گیا نہیں کمرہ ہی نہیں میرا سارا بیڑا بھی روشن ہو گیا نہیں سین ہی نہیں مکے دی گلی بھی روشن ہو گئی ہے نہیں مکے دی گلی نہیں سارا مکہ ہی روشن ہو گیا ہے حضور دے ہون کے ہر پاسے روشنیاں تے مہر علی دا پتر بولیا تاجدار گوڑا مولا کے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں ہائے ہائے شکریہ جناب عزت افزائی سے شکریہ لیکن پڑھ لو روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا ہم جان گئے ہاں روپ بدلا ہم جان روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں تم ہو نور خدا پہچان یا سیدی یا رسول اللہ ہو کے نور بصری لباس اندر آئے ہو تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں میرے نبی فرمایا صدیق ہی سویا فرمایا میری حقیقت نو میرے اللہ کو سوار جان کوئی نہیں سکیا او کے نور بشرا والے کپڑے پائے نہیں بدلا تو کیا ہم جان گئے پھر قرآن اندے قد جاکم من اللہ نور نور آیا ہے آن والا دے اول ما خلق اللہ نوری آن والا دے میں نور آیا قرآن دے میں نور آیا ہے شہزادہ گوہر مہری اندے نے تم ہو نور خدا پہچان گئے ہاں روپ بدلا تو کیا ہم آخری بات ہے روپ بدلا تو کیا ہم جان گئے ہاں یا سیدی یا رسول اللہ تم ہو نور خدا پہچان گئے
فرمایا سارا مکہ روشن ہو گیا جب حضور آئے نے میں کی دیکھے سکتا آنا پر فرماؤں پہیاں نے میں کی دیکھے بیٹھی مکے دے اندر بیٹھی مکے دے اندر حجاب اٹھ کے پردے اٹھ کے بنوں ملک شام دیا گلیاں نظر آنے لگ پئی کتھے مکہ کتھے شام حضور دی امی جان فرماریاں نے سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے فرمایا میں میرے پتر دے روشنی اینی ہو گئی بیٹھی مکے سے سارے حجاب اٹھ کے پردے اٹھ گئے میرے پتر دے ہونا ہر شہر روشن ہو گئی میں ملک شام دیا گلیاں دیکھ لی اور انہاں گلیاں چ جان والے فرمایا اونٹ دیکھ لے اونٹ اور انہاں اونٹاں دے گلاں چ جڑیاں گانیاں سن نا بی بی فرمایا میں ایتھے بیٹھ کے گانیاں دے موتی بھی گن لے ہائے ہائے میں گانیاں دے موتی گن لے نے تے جس ماں دے شکم اندر سونا آوے او دے تو مکے بہ کے شام دور نہیں یہ وجہ تے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے نا وجہ تے حضور نے نا تے جے ماں دے مقام ہے پھر جنہی وجہ تو سجدہ میں اس پتر تک کی مقام ہوئے گا یہی وجہ ہے کہ ہر محفل دا حضور پتہ ہے یہ نہ سمجھا کرو کہ میں لنگر پکایا کہ سرکاروں پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہے پہلوں قبول ہوندہ ہے پھر محفل ہوندی ہے جنہوں نے قبول نہیں ہوتے کدی محفل ہوندی بیٹھی ہے وہ اندر بہ کے سڑ دے نے پھر یہ کی ہو گیا ہے ملاد شریف ہوندہ ہے ہوئے 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 اندہ ہوندے ماں مار گئی اندہ مسیطہ نو بڑے بڑے تالے تے پھر بہ کے ایمی دو تین بندے اندر بٹھا کے نہ حجرے ہیں ویکھ لو اے سنی جڑے